آیت نمبر 21 سورہ سبا میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور شیطان کا ان پر کچھ زور نہ تھا، جو مومنین تھے نا اس پر شیطان کا کوئی زور نہیں تھا، مگر یہ اس لیے ہوا کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے ممتاز کر دیں، یعنی جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سپیریئر بنا دینا چاہتا تھا جو اس کے بارے میں شک میں ہے، یعنی شک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو سپیریئر بناتا یا نہیں بناتا، بلکہ ایسے شک میں ہے۔ اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے، یعنی ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فرما دیجئے تم انہیں بلا لو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، وہ آسمانوں میں ذرہ بھر کے مالک نہیں ہیں اور نہ زمین میں ہیں، اور نہ ان کے دونوں زمین و آسمان میں کوئی شراکت ہے، اور نہ ان کے میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ جتنے بھی لوگوں کو خدایاں بنا کے رکھے، جس کی پوجا کرتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ بولے ان لوگوں کو بلا لو۔ اب یہ لوگ جو ہے نا، نہ زمین میں نہ آسمان میں اتنے ذرے کے بھی یہ لوگ اونرس نہیں ہیں، اور نہ یہ سب جتنے بھی میٹرز ہوتے ہیں اس میں یہ لوگ اللہ کے پارٹنرز ہیں، نہ اللہ کو نہ کوئی سپورٹ کرتے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت نفع نہ دے گی سوائے جس کے حق میں اس نے اذن دیا ہوگا۔ ہر کوئی آ کے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کسی کے بارے میں ریکمنڈ نہیں کر سکتا، صرف وہ لوگوں کو کچھ فائدہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ آتھورائز کر دیا ریکمنڈ کرنے کے لیے۔ یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جائے گی تو وہ سوالن کہیں گے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا۔ جب ان کے دلوں میں گھبراہٹ جو ہے وہ دور کر دے تو پھر ان لوگوں کو ذرا ایسا شعور آ کے لوگ پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا۔ وہ جواباً کہیں گے کہ ہمارے رب نے حق فرمایا، یعنی اذن دے دیا، یعنی آتھرائز کر دیا، اور وہی نہایت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اور وہ لوگ بولیں گے وہی جو ہے نا نہایت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے تمہیں آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ آپ خود ہی فرما دیجئے کہ اللہ دیتا ہے، اور بے شک ہم یا تم ضرور ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی پر ہے۔ ہم یا تم، یا تو ہم نہ سیدھے راستے پہ یا پورے ہٹے ہوئے گمراہی میں۔ آیت نمبر 25 میں اللہ پاک فرماتے فرما دیجئے اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے اس جرم کی باز پرس نہ ہوگی، یعنی جو جرم کر رہے ہیں اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، جو تمہارے گمان میں ہم سے سرزد ہوا، یعنی خیالوں میں جو جرم ہے اس کے بارے میں جب تک وہ کریں گے نہیں اس تک پوچھا نہیں جائے، اور نہ ہم سے اس کا پوچھا جائے گا جو تم کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اب بول دو تم سے اس بات کے اس جرم کی باز پرس نہیں ہوگی جو تمہارے گمان میں ہے، خیالوں میں ہم سے سرزد ہوا، نہ ہم سے اس کا پوچھا جائے گا جو تم کرتے ہو۔ یعنی جب وہ ہوچ نہیں، جو دماغ میں تھا وہ ہوا ہی نہیں، تو پھر اس کے بارے میں بھی آپ سے کچھ نہیں پوچھا۔ آیت نمبر 26 میں اللہ پاک فرماتے ہیں فرما دیجئے ہم سب کو ہمارا رب روز قیامت جمع فرمائے گا، پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا،
اور وہ خوب فیصلہ فرمانے والا، خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، فرما دیجئے مجھے وہ شریک دکھاؤ جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے، ہرگز کوئی شریک نہیں ہے بلکہ وہی اللہ بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ جو یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو تم شریک بنائے، اللہ تعالیٰ کے ایکول بنا دیں، ان کو ذرا دکھاؤ۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں بلکہ وہی اللہ بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس طرح کہ آپ پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اس بات سے بھیجا اللہ تعالیٰ خالی کہ لوگوں کو، جو نیک لوگ ہیں ان کو خوشخبری سنائے، اور جو بد لوگ ہیں ان کو ڈر سنائے، اس لیے بھیجے، مگر اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ پاک کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ آخرت کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ رسول اللہ سے پوچھ رہے ہیں لوگ، کافرہ، یہ وعدہ آخرت کا جو ہے وہ کب سچ ہوگا اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرما دیجئے تمہارے لیے وعدے کا دن مقرر ہے، نہ تم اس سے ایک گھڑی پیچھے رہو گے نہ آگے بڑھ سکو گے۔ فکس ہے وعدے کا جو دن ہے، اس سے ایک سیکنڈ نہ آگے اور نہ ایک سیکنڈ پیچھے، فکس کر دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ اس وحی پر جو اس سے پہلے اتر چکی ہے، اور اگر آپ دیکھیں جب ظالم لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو کیا منظر ہوگا۔ ایسے لوگوں کو جب اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو کیا سین ہوگا، کیا حال ہوگا ان کا، کہ ان میں سے ہر ایک اپنی بات پھیر کر دوسرے پہ ڈال دے گا۔ یعنی جو یہاں پہ جو حرکتیں کر رہے ہیں لوگ اپنا الزام دوسرے پہ ڈال دیں گے۔ کمزور لوگ متکبروں سے کہیں گے، جو ویک لوگ ہیں، جو غرور والے لوگ تھے ان کے اندر، ان سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تب جو غرور والے لوگ رہیں گے وہ لوگ کمزوروں کو بولیں گے، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر کمزور لوگ غرور والے لوگوں سے کہیں گے، بلکہ تمہارے رات دن کے مکر ہی نے ہمیں روکا تھا، تمہاری مکاری نے، رات دن کی جو مکاری کرتے تھے تم، وہی چیز تو ہم کو روکی تھی جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں۔ جب وہ بڑے لوگ تھے تو اللہ حکم دیتے تھے کہ اللہ سے کفر کرو، مت مانو اللہ کو، اور ہم اس کے لیے شریک ٹھہرائیں، اس کا بھی حکم دیتے تھے تم لوگ، اور وہ ایک دوسرے سے ندامت چھپائیں گے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر ڈال دیں گے۔ جب وہ عذاب دیکھ لیں گے اور ہم کافروں کی گردنوں میں تو ڈال دیں گے اور انہیں ان کے کیے کا ہی بدلہ دیا جائے گا، وہ جتنا کریں گے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 34 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈر سنانے والا نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کی خوشحال لوگوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ تم جو ہدایت دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی بستیوں میں کوئی نبی کو بھیجے، اللہ تعالیٰ ڈر سنانے والے کو بھیجے، تو اللہ کیا بولتے رہے ہمیشہ کہ جو ہدایت دے کر بھیجے گئے ہو، تم جو ہدایت دے کے بھیجے گئے ہو بول رہے ہیں، ہم اس کو مانتے نہیں، ہم اس سے انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 35 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم مال و اولاد میں بہت زیادہ ہیں اور ہم پر عذاب نہیں کیا جائے گا۔ تو جو بستیاں والے ہیں نا انہیں یہ بولنا شروع کرے، غرور کیا۔ آیت نمبر 36 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، فرما دیجئے اے رسول مکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور نہ تمہارے مال اس قابل ہیں اور نہ تمہاری اولاد کہ تمہیں ہمارے سامنے قرب اور نزدیکی دلا سکیں۔ نہ تمہارا مال اس بات کا کیپیبل ہے، نہ تمہاری اولاد اس بات کی کیپیبل ہے کہ اللہ سے قریب کر دے، مگر جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے وہ لوگ قریب ہو سکتے اللہ سے۔ بس ایسے ہی لوگوں کے لیے دگنا اجر ہے اور ان کے عمل کے بدلے میں، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن و امان سے رہیں۔ جنت کے اوپری حصوں میں لوگ امن و امان سے رہیں۔ آیت نمبر 38 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں میں انکار کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں مجبور کرنے کے خیال میں گمان میں رہتے ہیں، وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، فرما دیجئے بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق یعنی مال و دولت کھود دیتا ہے، بڑھا کے دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر کے تنگ کر کے دیتا ہے۔ اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے تو وہ اس کے بدلے میں اور دے گا، یعنی اللہ کے راستے میں تم خرچہ کرو گے تو اس کے ریٹرن میں اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ اور سب سے بہتر رزق وہ جو اللہ ہے نا، سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جس دن وہ سب کو ایک ساتھ جمع کرے گا پھر فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا، کیا یہی لوگ ہیں جو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ یعنی فرشتوں کی عبادت کرنے والوں جو کرتے ہیں نا ابھی بھی لوگ فرشتوں کی عبادت، تو اللہ تعالیٰ وہ فرشتوں کو جمع کر کے بولا کہ یہی لوگ ہیں جو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے، پوچھے گا سوال۔